بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حادثوں سے بھری زندگی میں پھر ایک خوفناک سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک جادوئی کتاب کی۔ عرفان پیپرز دے کر کچھ دن کے لیے فری ہوا تھا۔ دوستی کسی سے بھی نہ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اسے اکیلا رہنا اور مختلف پرانی کتابیں پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ سنڈے کو پرانی اتہاسی کتابوں کا ایک بازار لگتا تھا۔ عرفان سنڈے کو جلدی بریک فاسٹ کر کے اس بکس کے بازار میں چلا گیا۔ کافی وقت ڈھونڈنے کے بعد بس 2 کتابیں ہی لے پایا۔ واپس بائک کی طرف آتے ہوئے عرفان کی نظر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی جو زمین کے ایک کونے پر کچھ کتابیں رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی عرفان کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہنا چاہ رہا تھا یہاں سے کوئی کتاب خرید لو۔ عرفان آہستہ قدموں سے چلتا ہوا وہ بوڑھے آدمی کے پاس آ گیا۔ عرفان نے جیسے ہی وہاں پڑی گنتی کی 4-5 کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھائی، وہ بوڑھا آدمی فوراً بول پڑا، لے لو تمہارے کام کی ہے۔ عرفان کو کتاب تو کچھ خاص نہیں لگی تھی، مگر بوڑھے آدمی کی بے چینی دیکھ کر اس نے وہ کتاب خرید لی۔ واپس بائک کی طرف آ گیا، بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے چل پڑا۔ کچھ دیر بعد عرفان گھر آ چکا تھا۔ کتابیں کمرے میں رکھ کر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ شام کھانا کھانے کے بعد عرفان حسب معمول اپنے روم میں جا چکا تھا۔ لیمپ جلا کر چیئر پر بیٹھا وہ کتابوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج کی کتابیں کچھ خاص نہیں ملی تھیں۔ وہ بے دلی سے پیج پلٹتا جا رہا تھا۔ آخری کتاب کی طرف نظر گئی۔ یہ وہی کتاب تھی جو بوڑھے آدمی سے لی تھی۔ عرفان نے ابھی کتاب کا پہلا پیج ہی کھولا تو بڑے سے لفظوں میں لکھا دیکھ کر آگے پڑھنے کو دل چاہا۔ پہلے پیج پر لکھا تھا، حادثوں کی دنیا میں یہ کتاب تمہیں بتاتی جائے گی۔ نیچے کونے پر نظر پڑی، سنچری 1620 میں ہاتھ سے لکھی گئی تھی۔ 700 سالہ پرانی کتاب۔ عرفان کو تو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ اس کے پاس ایک 700 سال پرانی کتاب، وہ بھی ہاتھ سے لکھی ہے۔ اگلا پیج کھولا، اس پر لکھا ہوا تھا، عرفان نامی لڑکا کسی سڑک کنارے پیدل چل رہا تھا۔ اسے پیسوں سے بھری پوٹلی ملی جسے وہ گھر لے آیا۔ اپنا ہی نام کتاب پر لکھا دیکھ کر کچھ حیران ہوا اور پھر سوچا دنیا میں اور بھی عرفان ہیں، میں کوئی اکیلا تو نہیں۔ وہ اسے بچوں جیسی کہانی سمجھ کر کتاب کو بند کر دیا، لیمپ آف کیا اور سو گیا۔ اگلی صبح عرفان کو کسی کام سے تھوڑا ہی دور مارکیٹ جانا تھا۔ وہ یہ سوچ کر پیدل ہی مارکیٹ کی طرف نکل پڑا کہ آج موسم اچھا ہے۔ ابھی روڈ پر کچھ ہی دور آیا تھا، عرفان کی نظر وائٹ شاپنگ بیگ پر پڑی جس کے اندر ایک پرس تھا۔ عرفان نے وہ شاپنگ بیگ اٹھا لیا اور جیسے ہی پرس کھولا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے پرس کو دیکھنے لگا۔ پرس پیسوں سے بھرا پڑا تھا۔ جانے کیوں عرفان کے دل میں وہ کتاب پر لکھے لفظ یاد آئے۔ وہ وہیں سے گھر واپس چل پڑا اور سیدھا اپنے روم میں گیا اور وہی کتاب کو کھولا تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ جہاں عرفان کو پیسوں کی پوٹلی ڈھونڈنے کا لکھا تھا وہ پیج جیسے خود ہی غائب ہو گیا تھا۔ عرفان نے جلدی سے اگلا پیج کھولا تو اس پہ لکھا تھا، عرفان کو چاہیے صرف رات کے وقت کتاب کھولا کرے اور روز ایک صفحہ پڑھے۔ جانے عرفان کے دل میں کیا بات آئی، فوراً کتاب کو بند کر دیا۔ وہ رات ہونے کا بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ آخر وقت آ گیا۔ وہ جلدی سے کھانا کھا کر اپنے روم میں چلا گیا۔ وہ یہ بھی بھول چکا تھا اگلے دن رزلٹ اناؤنس ہونے والا تھا۔ اس نے جیسے ہی کتاب کھولی اس پر لکھا تھا، جیسا کہ عرفان کو وہ پوٹلی مل گئی اور بات سچ ہو گئی۔ عرفان کے امتحان کا وقت قریب ہے مگر وہ بہت کامیاب ہوگا۔ عرفان کو یاد آیا صبح رزلٹ بھی ہے۔ وہ بہت خوش تھا، کتاب بند کی اور لیٹ گیا۔ صبح رزلٹ اناؤنس ہو چکا تھا، وہ سچ مچ ٹاپ پہ آیا تھا۔ عرفان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کتاب کی صورت میں عرفان کو جیسے مسیحا مل گیا تھا، مگر یہ سلسلہ کچھ وقت ایسے ہی چلتا رہا۔ عرفان کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا۔ آخر ایک رات آ گئی جب عرفان پریشان تھا کیونکہ کتاب کا ایک پیج روز غائب ہو جاتا تھا۔ وہ کئی مرتبہ اس کتابوں کے بازار بھی گیا مگر وہ بوڑھا آدمی دوبارہ اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ آج کتاب کا آخری پیج تھا۔ عرفان اس بات سے دکھی تھا۔
اس نے وہ پیج کھولا تو اس پہ لکھا تھا، اب پریشانی ختم۔ عرفان کو چاہیے اگر ہمیشہ کے لیے مجھ سے ملنا ہے تو نیچے بنے دائرے پر اپنی انگلی سے دبا دے۔ عرفان نے بنا کچھ سوچے اس دائرے پر انگلی سے دبا دیا اور پھر وہ ہوا جو سننے کو بھی جھوٹ لگے، مگر عرفان دیکھتے ہی دیکھتے اس کتاب کے اندر چلا گیا اور وہ کتاب غائب ہو گئی۔ پھر کبھی بھی عرفان کو کہیں پر نہیں دیکھا گیا۔ وہ کہاں گیا، کس حال میں تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ کوئی نہیں جان پایا۔ کتاب کا راز کتاب کے ساتھ ہی غائب ہو چکا تھا۔ حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی سچی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔